بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے اسلامیہ کا کام، جس میں ہم اسلامیات کی ریڈنگ کریں گے۔ ہمارا سبق ہے مساک مدینہ۔ مساک مدینہ چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ یہ ریڈنگ پیج ہے ہمارا 48۔ سب سے پہلے ہے اس کے مقاصد، یعنی مساک مدینہ چیپٹر کے پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں۔ مساک مدینہ کی اہمیت سے آگاہی، پہلا مقصد اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مخالفین کے خلاف حکمت عملی اپنانے کے متعلق آگاہ کرنا، یعنی کہ جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کے خلاف جو ہے حکمت عملی کے ساتھ ان کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ اس سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف یعنی ارد گرد میں آباد تھے۔ انہوں نے مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ انصار کے 2 قبیلوں یعنی اوس اور خزرج میں جو آخری معرکہ ہوا تھا اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا، یعنی کہ انصار کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں جو لڑائی ہوئی تھی ان میں سے آخری لڑائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے، یعنی اہمیت دیتے تھے اس مقصد کو کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائے، یعنی انصار میں کبھی بھی اتفاق نہ ہو۔ ان اسباب کی بنا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط یعنی درج ذیل جو نیچے دی ہوئی ہیں شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا، جس کو مساک مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو فریقین نے منظور کیا، یعنی فریقین 2 گروہ جو تھے یہود کے اور ان مسلمانوں کے، انہوں نے منظور کیا۔ مساک مدینہ کی اہم شرائط، ابھی مساک مدینہ کی جو شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو پہلی شرط ہے وہ ہے خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا، یعنی کہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے خون بہا کا یا فدیہ کا جو طریقہ پہلے چلا آ رہا تھا وہی قائم رہے گا۔ دوسرا اس کا کہ مساک مدینہ کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ تھی کہ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کو مذہبی امور سے، یعنی کہ ان کے جو بھی مذہبی معاملات ہیں ان سے روکا نہیں جائے گا۔ یہ ہے ہماری پیج نمبر 48 کی ریڈنگ، اور اس میں سے ایک اہم امپورٹنٹ بات ہے کہ مساک مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کا یہ پہلا دستور تھا، یعنی کہ جو مساک مدینہ ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین تھا، یعنی کہ جو ریٹن فارم میں ایک آئین جو ہے وہ لکھا گیا تھا وہ تھا، اور اسلامی ریاست کا یہ ایک پہلا دستور تھا جو تحریری طور پر جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ آپ نے اس پیج کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اور نیکسٹ اس کے پیج کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔